کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے، یہ میرا سوال ہے۔ یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ شاید لکھنے میں تھوڑی جی بتائیں، آپ سوال سمجھ آ گئی، اب آپ بولیں. قرآن بھی ہم پہلا سوال ہے کیا قرآن فرض ہے؟ وہ نہیں، ادھر کیا لکھا ہے کیا قرآن مکمل ہے؟ جی قرآن مکمل ہے. ہاں جی. کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے؟ اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں، میں اس پہ ابھی بول چکا ہوں نا. غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے. مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے. کدھر پتہ ہے؟ سنت کے ذریعے پتہ چلے، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ. تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے. تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ایگریڈ اپون چیزیں، مثلا مردے کو قبلہ رخ دفنانا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے، وہ چیز آئی ہے، باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں. قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. قرآن کی اتھینٹسٹی خود سنت ہے. سنت سے مراد عملی تواتر، مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوا. ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع امت کو بنایا. تو قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں، جیسے قرآن میں آیا کہ نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر اور مشرک ہو، تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے. تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا. لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا. میں نے یہ سوال جو ہے نا اس لیے کیا ہے، جواب کے ساتھ ہی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ شرک ہے، یہ غیر قرآن ہے. یہ 230 ہجری میں یعنی کہ کاش آپ میری 5 منٹ کی گفتگو بات بھی سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے ایک ہی بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے. آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں. ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے. قرآن کی 6 آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہا؟ اب ہاں جی قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. ادھر ایک ون پوائنٹ حج کے مہینے معلوم ہیں. قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے، نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے. میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پہ نہ تھوپیں. میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے. قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں، مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں. میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں. بس پھر آپ بیٹھ جائیں. جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے. جی یہ میری زندگی ہے. جی میں 86 میں بدلا ہوں. جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو. مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ میں بدلی، خدا. یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا. یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے. میں نے ایک ہی بات پہ رہیں گے جی ہم، یعنی کہ آپ 50 موضوعات چھیڑ لیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نہیں یہ تو عید اسی طرح ہونی ہے نا. نہیں اسی طرح نہیں ہونی، ایک بات سے ہوگی. ایک بات بیٹھ جائیں. حدیثوں کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہیں. یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو. جی آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے. میری تو اتنی بڑی بات کہنا ہے. آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں.
یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نکالے نا. کھیر دے میوے کتنے نے دو پا کے. نہ سرکار نہ. یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے. یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا, اماموں کی لکھی ہوئی ہے. آپ میں کوئی شے نہیں. میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیث. تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ میں قرآن کو, آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں. اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہے ہیں. سن لیں. نہیں میں نے نہیں سننا, آپ بیٹھ دیں. آپ کو سننی پڑے گی, سب کو سننی پڑے گی. کوئی سننے, سب کو. آپ ادھر اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اس پر جب یہ قرآن نازل کیا گیا, اور ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون. اب آگے گارنٹی آ رہی ہے اللہ کی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ فرما رہا ہے وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں, وہی فلاح پائیں گے. تو آپ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اب میں کس کو مان, میں گیتا کو مان رہا ہوں. تو حج کے مہینے بتائیں. یار یہ سوال ہے. سوال کیا ہے یار؟ قرآن ہے نا. سوال کا سٹیٹس دیکھیں. اوہو قرآن ہے نا. ضرورت نہیں ہے. حدیث میں ہے, قرآن میں تو نہیں ہے. اور اس میں بھی نہیں ہے. او چھوڑ دیں. ایک منٹ. اچھا ایک منٹ. نماز کے طریقے تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا. سورہ بقرہ میں آیت ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے, میں آپ کو قیامت تک دیتا ہوں, اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جی تو اللہ کا شکر دیکھیں, آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی, وہ سوال ہو چکا ہے. ہر بندہ عالم نہیں سکتا 40,000 حدیثیں یاد کرے. ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکال لیں دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکال لیں دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکال لیں دیں اپنا. ٹھیک. اچھا یار, آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہونا, وہ میرے سے بات کر رہے ہیں. انکل جی حج کے مہینے نہیں, قرآن کو نہیں مانتے آپ. قرآن کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے, میں بتا دوں. قرآن کو نہیں, قرآن کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. قرآن کو مانے. آپ نے اجازت کیا؟ ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں؟ اچھا نہیں, قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. ان پڑھ ہوں تو پھر سیکھیں نا. تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا. میرے پاس ہے, میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. اچھا آپ بیان کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. ہاں یہ مسئلہ ہے, وہ آپ کو اللہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. اتنا علم ہی جامع ہے. یہ خدا قرآن سے نکال کر دکھایا. قرآن جی مانے اس کو فارسی زبان کا لفظ ہے. آتش پرستوں کے معبود کا نام ہے. زراسکر اس مذہب کا بانی تھا. اب آپ مجھے نماز کا کہتے ہیں, نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. جو فارسی زبان کا لفظ ہے ان کی فارسی زبان کس کی ہے؟ صلاۃ کا میں بتاتا ہوں. میرے جیسا بندہ 17 سال منکر ہوا ہے, اللہ نے ہدایت دی. اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا صلاۃ الفجر, صلاۃ العصر, صلاۃ العشاء, صلاۃ التہجد, تو میں تو 17 سال ریمانو لاہور میں گنگے کی چوٹ پر, جس دن مجھے نظر یہ چیزیں آ گئی یار یہ صلاۃ ہے, نماز ہے, میں اسی دن اسی وقت جھکا اور اگلے دن جمعے میں گیا. اگلے دن جمعہ تھا. میرا کزن مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی جان. میں نے کہا یہ جھوٹ بولنے کا بہترین موقع ہے مجھ کو. میں اگر کہہ دوں نا حضور کی بشارت ہوئی, سارا بندہ مانے گا. کیونکہ ایک بندہ 17 سال نماز کا منکر ہوا, جو آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ بتائیں, جس سے سوال نہیں میں نے نہیں کیا, میں نے وہ سوال کیا ہی نہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں رکوع جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ دیں. حج کے مہینے بتائیں, نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں چک بڑا پیڑا مار رہا نا, میرا مسئلہ ہے. میں جاؤں میں گل وہی کر رہی ہے آج دے مہینے سور. اچھا آپ کو بھی روایتی بات بھی پایا ہے جو بات نہیں مانتے, حج نہیں مانتے. میں نے تو آپ کی بات کی ہے. آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے کہا قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہے. یار یہ کوئی سوال ہے تو اور کے سوال کرا. اچھا آج
यार पूरी सूरह हाजा है कुरान में। मैंने बयान किया है असल ये कुरान के साथ हदीसें आपने शिरक की हैं और उसके लिए ऐप बता दिया वल्लाह सीना यो में मुना। वो मैं बता रहा हूं, आपने भी शिरक किया है ना, आप हज के महीने नहीं मान रहे कुरान से। और यार मैं सारा कुछ कुरान को मानता हूँ, कुरान ही मेरे लिए सनद, अगर कुरान ना होता इसकी सच्चाई ना मानता मैं तो आज के महीने बताएं, आज के महीने, अच्छा हज के महीने, जी जी फोन कर लें किसी को, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। हो गया आपको ना मानना, हक ना मानना, नहीं था जी 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 या एक मिनट, इसके मुकाबले चैलेंज कर रहे हैं। ये आप इसकी क्यों तस्वीर बना रहे हो यार, आपका अक्ल काम करती है? ये ऑस्ट्रेलिया वाले भाई आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप लोग थोड़ी सी भी अक्ल रखते हैं कि ये कोई बातें हैं जिसकी आप वीडियो बना रहे हैं? मेरी वाइफ कहती थी उसने आपको मिलना नहीं होगा। मैं मिलूं? मेरे साथ सेल्फी जी जी इधर नहीं, अभी नहीं, वो अपने टाइम पे होगा, उधर ही नहीं, मैं लूंगा। और कुरान और आपने बताया सूरत यूसुफ की आयत नंबर 108, सूरत सभा की आयत नंबर 50 का बैक बात करो, इतने पैशन से बात करो, मैं उसी पैशन से और यार किया गया मैंने मार दिया कतल कर दिया और ऐड भी है और ऐड भी है और मैं अपनी जिंदगी आपको सुनने में गुजारी है और किया जो यार मैं बुला रहे थे मैं कुरान में साथे मैं कुरान बोल रहा हूँ और यार मेरी चलो छोड़ दो और हेलो हम कहाँ हैं काली दुकान वाली बैठो मैंने तो और मेरी बात सुनो, मैं लोगों को कहता हूँ अली भाई को सुनो, मैं भी सुनता, मैं तो स्टैंड ले आया इसको मानो, इस पर गौर करो, इसके ऊपर लेक्चर करो और मेरे एक अनपढ़ को लेकर अनपढ़ आदमी हूँ, ठीक है, इन चार रहता है मैं। अच्छा मैं पर्ची मुकम्मल कर लूं फिर बात करते हैं, चलो बैठे हम। ठीक ओए मेहरबानी करो यार मेरे थे सुन। मैं आपको यकीन करने भाई इस दौर में हक मिलाने वाला सबसे बड़ा आलम समझते हैं, जज़ाकल्लाह, गारंटी से कह रहा हूँ, मगर आपका नजर इस तरफ नहीं गई, इस तरफ जो मैंने अर्ज किया ना इधर नहीं गई, इसको अपनी अना ना बनाए, इसको सर्च करें और फिर देखें और यार 99 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਨੂੰ ਖੁਦਾ। ठीक ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उस तरफ ध्यान आ गया आप जैसा आगे बढ़ने के लिए 10-15 साल चाहिए, पता नहीं जिंदगी है कि नहीं। मेरी बात को रिजेक्ट करें, वो मैंने अपने बड़ी उसको रिजेक्ट करें। और इस्मान भाई ने मैं फोन किया, मैंने कलमा पढ़ा मुसलमान का, अच्छा भी आया ये सवाल 5000 रुपया देना, और सामने उसको बात करना तू नहीं पढ़ाता और कैसे अपने थोड़े कह रहे समय कैसे बिठा चाहिए बोलो करो उन्हीं तकलीफ करनी पड़ेगी और दसना पड़ेगा, बोलो कितने पैसे उस कलमे की वो कलमा बोलना तो ही सौखा काम में जाए कहते निशाने आते ऐसा ही बात नहीं निकलेगा, चाहे मैं बोला तो मैं नहीं फिक्र नहीं, अगर अल्लाह ने जुर्रत दी है एक कलमा बयान कर दियो तो सवाल सी कि मुझे मुसलमान करो। आप मुसलमान हैं पहले ही, और नहीं डायरेक्ट अगर कहिए ना सवालिया अंदाज में दीन बड़ा फैलता है, मुझे करो मुसलमान पढ़ो करना, आपने 4 कलमे कहा सही है, 2 गलत रिजेक्ट किए। कुरान का कलमा एक है, कलमा तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तबलीग करते थे,
لا الہ الا اللہ. زیرو تو اس میں کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس کریں, زیرو ٹالرنس. جی 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 جزاک اللہ. جرات کریں. ٹھیک ہے جی, ضرورت کرتے ہیں. آپ بیٹھے. اچھا جی, اگلا سوال. مر گیا تو پانی پلاؤ. اور جنہوں نے ڈیوٹی کر رہے اور میں یہ پیچھے کھڑے کیوں ہیں؟ ان کو بٹھائیں نا, یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے. لوگ حدیث تفسیریں لکھتے ہیں, قرآن کا ترجمے کرتے ہیں, اسی طرح مر جاتے ہیں. اچھا تھوڑے آگے ہو کے بیٹھے, پیچھے لوگ کھڑے ہیں, آگے ہو. عثمان بھائی اوہی چول وار ہر وار کے منو کہنا پیندا ہے, تسی انہوں اگے کر کے بندے دروازے تے کھلوتے ہیں کیوں؟ آگے سے اٹھ کے پیچھے بھائی, جب آگے سے اٹھ کے پیچھے اس کی جگہ فل کریں نا, آگے ہو جائے. آگے ہونا یار, اس طرح تو نہ کرے, پیچھے لوگ کھڑے ہوئے. پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے. جی جی میں کر رہا ہوں. بجلی آ گئی ہے؟ اچھا میرے چاروں اے سی چل رہے جے. آسمانی بجلی آئی ہے. چاروں چلا لیں کیا؟ ہاں ایک بند کر دیں پھر. اب گیٹ اپ نہیں ہے میرا, داڑھی شاڑھی بال شال کوئی بات نہیں, اس لیے وہ حق میں پہلے تو قبول ہی نہیں کرتا. میں سنی سی میں چھڑیا, میں اپنے پیو نو کیا, اس نے مسجد بنائی ہے غوث برا کے نام سے کہ باجی نام رکھو. 11ویں کی دیر میں کہا باجی نہ دو, یہ ضائع جا رہی ہے, یہ رحم اللہ کے نام پر دو. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. صرف ایک لفظ خدا نے میری زندگی بدلی, اور جس بندے نے مجھے بتایا اس نے کہا تھا یہ اس کام میں آپ کو کر دیتا ہوں, صبح لے آؤ. میں اس کو مارنے کے لیے گیا تھا, اور اگر اس کام کر دینا دنیا کی کوئی غلط ہے سزا نہیں دے گی. اگر یہ قرآن میں ہو, تمہارے ادھر جو ہے نا وہ ایک گنج جیسے داتا گنج بخش ہے نا, اس طرح ایک گنج بنا ہوا ہے مرنے کے بعد. اس کے پاس گیا, اس نے کہا یہ فارسی کا لفظ لے کر کسی نمبر پہ 10 دے دیو. اس کو ہم ایسا سمجھتے تھے, میرا چچا فوت ہوا, اینو لیا ہو گیا جنازہ پڑھائے گا بخشیا جائے گا. میرے دادا جی فوت ہوئے, اینو لیا ہوا اے جنازہ پڑھے گا تو بخشیا جائے گا. میرے والد صاحب فوت ہوئے, پھر میں نہیں لایا, پھر دوسرے بھراؤں نے کام کیا. وہ اس وقت بڑی ہستی مان گیا. میں نے اسے کہا تھا ادھر ہی, تو آپ ممبر پر بیٹھ کر کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے ادھر آتے ہی آپ کا دھیان نہیں گیا, آپ کا اس طرف دھیان نہیں گیا. جب اس طرف دھیان جائے گا, اللہ کا ڈر آئے گا تو بات بن جائے گی. نہیں تو پھر کرو جس طرح دوسرے مولوی نے. ٹھیک جزاک اللہ. اچھا مجھ سے پوچھو دو موقع یہ حق ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں, اور نہیں باطل ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ میں پرچیاں ختم کر لوں پھر بات کرتے ہیں. اگر کسی نے سننا ہے نا باطل کیسے چھوڑ سکتے ہیں, پہلے باطل کا پتہ ہونا چاہیے ہم کس کے اوپر قائم ہیں, کیوں قائم ہیں, پھر آپ اپنا سکتے ہیں. اچھا دروشی پڑھیں سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمارا تو جھگڑا صرف علماء کے ساتھ ہے, واللہ عام جو عام آدمی ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ, وہ ہماری اکیڈمی میں آ کے ہم سے سوال کر سکتا ہے. ہم کبھی کسی کے اوپر پابند نہیں لگاتے. ان کو چھوڑ دیں یار, قادیانی آتے ہیں, ایتھیسٹ آتے ہیں, منکرین حدیث آتے ہیں. اس دفعہ ایک بابا جی آئے ہیں منکرین حدیث, ٹھیک ہے, انہوں نے آ کے وہ ادم مچایا ہے, لیکن میں نے تسلی کے ساتھ, کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا, اور بلکہ میں نے تو وہاں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ یا ان کی کوئی ویڈیو بھی نہ بنائے یار, وہ پھر بعد میں ولنریبل ہو جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں وہ کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا کے اسے نیٹ پہ چڑھا کے خام گاما کھڑا کر دیا. یار اب یہ کرنے کی مطلب ضرورت, اب وہ کوئی بندہ ان کو دیکھ لے اور وہ کہے کہ یہ تو دیکھیں حدیث کو شرک کہہ رہے ہیں, کوئی ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتا ہے, پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن ہم اپنے جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی اس میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا, اس لیے کہ چلو یہ کیجول تھا, وہ تھوڑے ہے بھی ذہنی طور پہ بھی تھوڑے اپسیٹ تھے, 60+ ایج تھی. پھر بھی ہم نے ان کا ریگارڈ کیا کہ ٹھیک ہے یار, ان کی یہ نہیں تھا کہ کوئی علمی آدمی تھے, لیکن پھر بھی میں نے تسلی سے ان کی بات سنی, حالانکہ انہیں پورا سمجھایا, اس کے باوجود پھر وہی دوبارہ بار وہ باتیں کر رہے تھے. تو لیکن اب ظاہر ہے بڑی عمر کے ہیں, وہ میرے والد کی عمر کے تھے, لیکن آپ دیکھ لیں ادھر کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, انہیں پکڑ کے بٹھانے کی کوشش کی ہو, یا آپ کو علی بھائی سے بات کرنے کی تمیز نہیں, کوئی کسی نے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. بلکہ الٹا میں نے وہاں اناؤنسمنٹ کی کہ کوئی بھی ان کی ویڈیو اگر کسی نے بنائی ہوئی ہے, ظاہر ہے ہم نے تو الاؤ کیا ہوتا ہے اکیڈمی میں کہ لوگ ویڈیو اس طرح
بنا لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ یادگار ہوتی ہے ان کے لیے. ایک دفعہ صرف ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے موبائل رکھوائے تھے تو میں نے بڑا ڈانٹا ان کو کہ آپ لوگوں نے موبائل کیوں رکھوا لیے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں وہ ایجنسیز کی طرف سے تھا کہ صرف اس دفعہ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ زیادہ ہے تو آپ موبائل نہ اندر لے کے جانے دیں. ظاہر ہے ہماری تو اکیڈمی ٹوٹلی سیکیورٹی کے انڈر ہوتی ہے. اب تو باقاعدہ یعنی پولیس کی بھی بڑی گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہم کینٹ میں ہیں تو فوج بھی وہاں پہ ساری فوجی گاڑیاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد. پھر ساری ایجنسیز کے لوگ پریکٹیکلی وہاں موجود بھی ہوتے ہیں. پولیس لادہ سے سارے معاملات واچ کر رہی ہوتی ہے. سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر لادہ سے ہے. پھر الیکٹرانک ڈیوائسز ساری چیزیں. ظاہر ایک بڑا سینسٹیو انٹرنیشنل لیول کا ایک فورم ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا فورم کتنا سینسٹیو ہے. پوری دنیا میں اس کی خبر بن سکتی ہے. اس سے بڑا تو اس وقت کوئی اسلامک فورم نہیں ہے کہ جس کو اتنی زیادہ دنیا سنتی ہو اللہ کے فضل سے. فرقوں کے مولویوں کے ملا کی وہ ویورشپ نہیں ہے دعوت کے حوالے سے. اور یہ ویورشپ میں کوئی تکبر کے لیے نہیں کہتا, میں اللہ کے شکر کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو بڑی احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی کبھی اس طریقے سے بڑی عمر کا کوئی بندہ آتا ہے اور اس طرح وہ ہوتا ہے ایسا معاملہ, وہ بیچارے گھر سے بڑے دکھی تھے. وہ آتے ہی کہہ رہے تھے کہ میری بیوی بڑی کالی زبان والی ہے, اس نے کہا تنو انجینئر نے ملنا بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں. پھر وہ میرے پاس آئے, میں نے ان کو گلے لگا کے تصویر کے ساتھ کھنچوا کے میں نے ان کو کہا کہ یہ ابھی جو ہے نا آنٹی کو بھیجیں گے. پھر انہوں نے آنٹی کو فون ملایا اور انہوں نے کہا دیکھ تو کالی زبان لیے تو کہنی سے نہیں ملے گا, دیکھ منو ملے. پھر ان کو پیار محبت سے سمجھا کے رخصت کیا. اب یہ مطلب اس طرح معاملات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اچھا وہ بعض لوگ اس کو میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. بھائی مجھے سنتے ضرور ہیں لیکن میرا تو سارے کا سارا معاملہ حدیث کے اوپر ہے. میں تو اتنا حدیث کے اوپر کاربند ہوں کہ اہل حدیث میری وجہ سے منکرین حدیث بن گئے ہیں 2812 کی وجہ سے. تو مجھے تو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ میں حدیثوں پہ چلتا ہوں, بلکہ اب اہل حدیث کو بھی سرٹیفکیٹ ہم سے لینا پڑے گا کہ وہ حدیثوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ٹھیک ہے, باقی تو چھوڑ دیں, وہ ایسے ہی بزرگوں کے پجاری ہیں. اہل حدیث تو تھوڑی علمی اپروچ رکھتے ہیں, باقی تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو نہیں, ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو علماء سے متنفر ہیں یا کسی فرقے سے متنفر ہیں, وہ ہمارے پاس اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں پیار سے محبت سے اور ان کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طریقے سے. پھر 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھو. پھر جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں وہ سنانے کے لیے آئے ہیں, انہوں نے کہا نہیں میں نے سنانا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر سنا لیں. آپ 50 باتیں بھی کریں گے تو میں ایک ہی بات رکھوں گا کہ قرآن میں آیت ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. تو قرآن خود ہی ہمیں دھکیل رہا ہے سنت کی طرف. قرآن نے حج کے مہینے بیان نہیں کیے اور قرآن حج کے مہینوں کو آن کر رہا ہے کہ حج کے مہینے تو سب کو پتہ ہے. تو قرآن میں کہاں لکھے ہوئے حج کے مہینے؟ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو پتہ ہے تو مراد سنت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھیج رہا ہے کہ سنت کے ذریعے پتہ ہے, اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے احادیث. اس کے اوپر میں نے تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, مجلس نمبر 96 غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات. اس کے پہلے 50 منٹ میں نے پورا مقدمہ بیان کیا. تو خیر ہم پیار محبت سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی بعض اوقات لوگ اس طریقے سے چیزیں باہر اکیڈمی کی نکال دیتے ہیں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن میں کہتا ہوں یار ان کی لائف ونریبل نہ ہو کہ کوئی کہ اچھا اے او بابا ایڑا کا نصیب ہے حدیثاں قرآن کے مقابلے پہ شرک مانتا ہوں اور یہ کتابیں جو آپ نے سجائی ہوئی ہیں یہ شرک ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے. تو میں اس لیے سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہے, سارے جہاں کا غم ہمارے سینے میں, ہم سمیٹے ہوئے ہیں اس بات کو, ہم نے اپنی لائف ونریبل کی ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس دعوت کی وجہ سے کسی اور کی لائف ونریبل ہو. بس اکیلا ہے, میں توپ کے منہ کے آگے کھڑا ہوں نا اللہ کے فضل سے, اور ہم کسی تک یہ بات نہیں جانے دیں گے. ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک بندے کے جو علمی وساوس ہیں ان کا جواب دیں گے, بشرطے کہ وہ سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے ویڈیوز کے حوالے سے بھی, یہ ویڈیوز جتنی بھی ہیں وہ الحمدللہ دار ارقم کی پراپرٹی ہیں. جو بھی دار ارقم کی پراپرٹی ہے, چاہے وہ اس لائیو سیشن میں ہو, چاہے ہمارے آفیشیل چینل کے اوپر ہو, تو وہ کوئی بھی اپلوڈ کر سکتا ہے, اسے اجازت ہے. بس ویڈیو ایڈ نہ لگائے, جے پی جیز والے امیجز ضرور کریں. مونیٹائزیشن سے ہم نے منع نہیں کیا, لیکن ویڈیو ایڈز والی نہ ہو. ہم نے سب کو الاؤ کیا ہوا ہے. اور رہ گئی جو اکا دکا کبھی کوئی پوڈ کاسٹ کوئی انڈیویجول لیول پہ آ کے ریکارڈ کروا لیتا ہے ونس اے ٹائم, تو ظاہر ہے وہ پھر اس کی پراپرٹی ہے, اس پہ پھر ہمارا زور اس طرح چلتا نہیں ہے. تو اس طرح کی اگر کسی کو شوق ہے وہ آ کے میرے ساتھ ریکارڈ کر لیں, وہ ایک ہی پھر وہ ریکارڈنگ کرے گا, اس میں سے وہ ٹھیک ہے جو مرضی کرتا رہے. لیکن جہاں ہم ریگولرلی, میں آفیشیل چینل پہ آ رہا ہوں,
اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ آپ کے آفیشیل چینل پہ جو کلپس چڑھتے ہیں اس پہ اہل سنت پاک .com کا ٹیگ لگا ہوتا ہے، تو یہ آپ نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ اس کے آپ رائٹس کلیم کر رہے ہیں کہ اسے کوئی اور نہ لگا سکے؟ نہیں، اہل سنت پاک .com کا ٹیگ ہم نے نشانی بنایا ہوا ہے آفیشیل چینل کے ایک کلپ کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ ٹیگ نہیں ہوگا تو یہ آپ کی جو باتیں ہیں ان کو غلط رنگ دینے کی کوشش کریں گے، اور کبھی وہ رافضیت کا ٹھپا لگائیں گے، کبھی قادیانیت کا ٹھپا لگائیں گے، کبھی منکرین حدیث کا ٹھپا لگائیں گے۔ اس کا حل میں نے پھر مدنی سلوشن یہی ڈھونڈا تھا آج سے 12 سال پہلے، کہ اپنی ویب سائٹ کا نام ہی اہل سنت پاک .com رکھ دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ سنیت سے ہٹ کے کو بات کر رہا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے ایک علمی حکمت، ہمارے پمفلٹوں پہ نوجوانوں نے اہل سنت لکھا ہوتا ہے، اور اہل سنت کا منہج تو یہ ہے، اہل سنت منہج کی بات کر رہا ہوں، ایز اے فرقہ ہم سنیت کو آن نہیں کرتے، منہج ہے اہل سنت، قرآن سنت اجماع، اور جو محدثین کا ایک فہم ہے، اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے، اس حوالے سے تو وہ اجازت ہے، آپ اس کے اوپر کوئی کسی کو کراس مارنے کی، کوئی اپنا ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس چینل سے اگر آپ کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ اب ان کے چینل کا نام وہ شاہد اور بلال لکھے اور آپ اس کے اوپر کوئی سٹیکر اپنا لگا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے سٹیکر لگانا ہے، اس کے علاوہ کہیں لگائیں، یا ہمارا آفیشیل چینل سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا، اس پہ اہل سنت پاک .com لکھا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر کوئی کالی پٹی پھیر دیں، کیوں پھیرتے ہیں بھائی؟ آپ نے کو کس نے منع کیا؟ آپ سائڈ پہ اپنا مونوگرام شو کر دیں۔ تو اس طرح کی آپ ٹیمپرنگ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو کسی کی۔ ابھی اگلے دن میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے تو بلال بھائی کے منہ کے اوپر ہی کالک مل کے ایک اور بندہ لا کے کھڑا کر دیا، اور اس کے ذریعے سوال انہوں نے جو ہے نا وہ پڑھوایا۔ میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، بلال بھائی کو پتہ چل جائے گا، تو میں نے بڑا ڈانٹا ہے پھر ان کو، میں نے کہا یار یہ کیا ذلیل حرکت کیا آپ نے، اس طرح کیا جاتا ہے؟ جو اوریجنل ویڈیو ہے، مونوگرام ہے کسی کا، وہ اپنی جگہ پہ رہے، آپ نے لگانا ہے، آپ نے اپنا لچ فرائی کرنا ہے نا، آ کے تلنا ہے اگر تو دوسری جگہ پہ تلیں، یعنی اگر ان کا ٹیگ اوپر لگے آپ رائٹ کارنر پہ نیچے لگا لیں، لیفٹ پہ کہیں لگا لیں، کوئی اور واٹر مارک دے دیں، لیکن اس طرح کی تو حرکتیں نا آپ لوگ کریں یار، اس طرح تو نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوگی۔ دعوت کا کام بڑی حکمت کے ساتھ اور معاملات کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے قطعاً شیطان کا داخلہ کہیں سے نہیں ہونے دینا، یہ بالکل ذہن میں رکھیں۔ شیطان اسی چیزوں سے ہی داخل ہوتا ہے، آپس میں بغض اور کینہ داخل کرواتا ہے، اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کی ایک دوڑ ہے، اس کے اندر بھی بعض اوقات لوگ کہ جی میں فوراً سے پہلے یہ والا کلپ اپلوڈ کر دوں، وہ کر دوں، یہ کر دوں۔ آپ خالصتاً اللہ کے لیے مطلب اس دین کے کام کو لے کے چلیں، زندگی موت کا نہیں پتا۔ آج آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ہفتے بعد آپ کی ڈیتھ ہے تو آپ کہیں گے جی بھاڑ میں گیا میرا چینل، میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں۔ تو مطلب ادھر انسان نے کتنا عرصہ رہنا، تو یہ آپ پوری کی پورا جو معاملہ ہے وہ آخرت اورینٹڈ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں۔ اس طرح ہمارے بعض اسٹوڈنٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس میں گالی گلوچ، بڑے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو میرا اعلان برات ہے اس طرح کی ساری گفتگو سے جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ گفتگو یعنی میں اس کو درست نہیں سمجھتا، دعوت کے لیے نقصان دہ چیز سمجھتا ہوں۔ باقی وہ جن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں نا، ان کا علاج تو درست ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ خود بھی یہی بات کرتے ہیں۔ جب آپ دنیا کو یہ پڑھائیں گے کہ جو اس طرح کا عقیدہ نہ رکھے وہ گستاخ ہے، اور جو گستاخ ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، پھر اس کے بارے میں گندی گندی باتیں کرنا، قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے اس کے اوپر فٹ کرنا، تو پھر آپ تیار رہیں کہ پھر آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی گستاخیاں جب ثابت ہوں گی تو وہ آپ والے فتوے پھر کوئی شخص آپ کے اوپر بھی ویسے ہی لگائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو نیچرل چیز ہے۔ لیکن جب کوئی نیا بندہ اس طرح کی ویڈیو دیکھتا ہے نا، اسے اس چیز کا پس منظر نہیں پتا ہوتا، وہ پھر نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، اس لیے اوائڈ کیا کریں، اس کے لیے کنٹرول الفاظ استعمال کریں۔ اب یہ بار بار ایسے گندے الفاظ نہ استعمال کریں جس کی وجہ سے، اب دیکھیں میں نے بھی لفظ استعمال کیا ہے آؤٹ آف ویڈ لاک، اس کے لیے میں اگر یعنی باسٹرڈ کا لفظ بول دوں یا کوئی اور گندے الفاظ بول دوں تو وہ تو مطلب بڑے ایک غیر پارلیمانی الفاظ ہو جائیں گے نا، تو اس لیے بڑے ترتیب سے معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔